الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الأمی الکریم اما بعد قولہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا وحبیبنا وطبیبنا وکریمنا ورؤوفنا ورحیمنا وملجانا وماوانا ومولانا محمد مبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا صاحب التاج والمعراج الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیک یا جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین۔ ابتدائی کلام سے پہلے عبداللہ بھائی میں آپ سے گزارش کروں کہ ہم دادا جی صاحب محمد دراب رحمۃ اللہ تعالی علیہ عباسی کے مزار پر انوار کے پاس دور سے سفر کر کے ان کے جو وارثان ہیں اور خود بھی وارث ہونے کے ناطے یہاں حاضر خدمت ہوئے، اس لیے آپ کی نشست ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے تو صرف یہاں کی بات ہوگی، ضرورت اس بات کی ہے کہ نیا مسئلہ بھی پیدا ہوا ہے، اس کی روشنی میں اگر آپ اس جگہ پہ ہوں گے تو دروازے کے اس طرف اور اس طرف محبان اہل بیت اطہار، محبان صحابہ کرام، محبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہم السلام علیہم الرضوان کے چہروں کے انوار بھی ہم دیکھ سکیں گے، اور دور و نزدیک سے اسلامی براڈ کاسٹ کے ذریعے دیکھنے والے وہ دیکھ سکیں گے۔ میرے لیے کسی بھی طرح عزت اعزاز اور بہت بڑے شرف سے کم نہیں ہے کہ جو لوگ اس وقت مدینہ طیبہ میں آقا نعمت آقا کل امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس اور بارگاہ نور میں حاضر ہیں، اور 12 ربیع النور شریف کے یہ لمحات اور جمعہ شریف کے یہ لمحات وہاں گزار رہے ہیں، ان سے زیادہ عزت اور احترام کے لائق شاید جو بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مقبول ہو، اس مجلس میں بھی موجود ہو، اس کے سوا کوئی اور ہو سکتا ہے۔ یوں ہی دربار غوثیت کی بات ہے، یوں ہی میرے مرشد کریم حضور مفکر اسلام غوث سما قطب دورہ علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی مقدس اللہ العالی کی بارگاہ کی بات ہے، اور رات 40ویں عالمی یوم میلاد کانفرنس کا انعقاد وہ بھی گزر چکا مینار پاکستان کے سائے میں آپ کی خدمت میں مختصر وقت میں مختصر سی چند باتیں عرض کرنے کی عزت حاصل کروں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ حضرت علامہ عبد المجید صاحب مقدس اللہ العالی مسجد حضا کے خطیب والا شان ہوں، یا دیگر بزرگ شخصیات اور صاحب علم و دانش شخصیات ہوں، مجھ جیسے کم دانش اور کم فکر کے بندہ کو ان کا عزت دینا ان کے اپنے عزت دار ہونے کی نشانی ہے۔ میں گزارش کروں آپ کی خدمت میں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ پروفیسر ساجد محمود عباسی ایڈوکیٹ آپ تشریف فرما ہیں، اور پیر محمد صدیق عباسی صاحب مقدس اللہ العالی آپ تشریف فرما ہیں، پیر شاہد محمود عباسی صاحب مقدس اللہ العالی آپ تشریف فرما ہیں، اور جناب خلیفہ غالب محمود صاحب عباسی مقدس اللہ العالی آپ تشریف فرما ہیں، اور ہمارا استقبال کرنے کے لیے اور ہمیں محبتوں سے نوازنے کے لیے جناب قاری خالد صاحب محمود مقدس اللہ العالی انہوں نے مہربانی فرمائی، بزرگ شخصیات ہیں، آپ میں سے ہر ایک باعث تقریم اور باعث عزت اور لائق افتخار ہے، لیکن مجھے یہ بھی کہہ لینے دیجیے
چاہیے کہ ان مقامات پر میلاد شریف منانا اس کے اپنے فضائل میں اور اس کے اپنے انوار میں اور اس کے اپنی تجلیات میں، اور ہمیں تو یہ کہنا ہے کہ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن ایک مخصوص حالات ہیں اور ایک مخصوص منظرنامہ ہے. ایک منظرنامہ وہ ہے جو مسائل اور مسائل میں گری ہوئی اور جکڑی ہوئی قوم کے مسائل اور مسائل، اور آخر نعمت آقا کل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود نور اور میلاد پاک تو پھنسی ہوئی انسانیت اور گرداب دنیا میں گری ہوئی انسانیت اور جہالت کے گھٹا ٹوپ میں گری ہوئی انسانیت کو نجات دینے کے لیے اور دلوانے کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نور اور ذات پاک تشریف فرما ہوئی. لیکن ایک خاص حالات یہ بھی پیدا ہوئے، میرے لیے عزت کا سبب ہے کہ میں حاضر ہوا تو سبتی برادران کے دروازے کے اوپر میلاد شریف کے ایک خوبصورت انداز میں پروفیسر صاحب خطاب فرما رہے تھے، اور وہاں سلام بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیا گیا، اور مجھ گناہگار کی اور امت مسلمہ کی حاجت روائی اور ان کے گرداب مسائل سے نکلنے کا وہ دعائیں اور وہ مرحلہ سبب ٹھہرا. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جہاں مجلس شریف میں خاندان عباسیہ کے معتبر شخصیات تشریف فرما ہے، جہاں حضرت بالا شان، حضرت بالا مقام، حضرت بالا دوار جناب پیر عبد القادر صاحب عباسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ خانوادہ اور یہ گھرانہ اور یہ علاقہ جہاں دور بار ہے اور ہر ایک چہرے سے حضور غوث پاک کی نسبت کا اظہار ہو رہا ہے، وہاں پہ یہ علاقہ دادا جی صاحب محمد دراب عباسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا علاقہ ہے. اور اس علاقہ میں بیٹھ کر آج میلاد شریف اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر جو دیگر حضرات تشریف فرما ہے، سبتی برادری کے لوگ ہیں، دیگر اقوام کے لوگ ہیں، چودھری برادری سے لوگ ہیں، راجپوت برادری سے لوگ ہیں، اور مجھے یہاں آ کر معلوم ہوا کہ راجہ فیض احمد صاحب اور ان کے دوسرے برادر، ان کی والدہ محترمہ کا نماز جنازہ بھی آج بھی اس تقریب میلاد شریف کے بعد اور جمعہ شریف کے مبارک انجام میں اللہ تعالیٰ مرحومہ کو بغیر کرامت فرمائے اور مغفرت عطا فرمائے. اور یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ یہ گھرانہ سسرال بھی ہے شفقت عباسی ایڈوکیٹ کا، جو ہمارے یہاں وہاں سابق ایم پی ہے. میں بات پالیٹکس کی نہیں کر رہا، اور مجھے پولیٹیکلی اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اب NA51 ہو گیا ہے، پہلے NA57 تھا، تو شاید آزمائش کا ایک مرحلہ قریب وقت میں جیسا کہ کہا گیا ہے اکتوبر میں ہمارے سامنے آ کھڑا ہو. لیکن بہرحال متعلقہ بات یہ ہے کہ حضرات زیبکار آپ نے ہمیں بھی سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ 3 روز پہلے ہم نے وہ سارے لوازمات اور وہ ساری ضروریات پوری کی جو 17 میل کے رہنے والے اور وہاں ایک مدرسہ قائم کرنے والے. اصل میں مجھے کہنے دیجئے کہ مدارس قائم کرنے کے لیے آپ جگہ پیش کرتے ہیں، اور مدارس قائم کرنے کے لیے آپ سرپرستی کرتے ہیں، اور پھر اپنے بچے وہ پیش کرتے ہیں، اور ان کی تعلیمی اور ان کی علمی کاوشوں کی وجہ سے قوم میں، ملک میں اور معاشرت میں خیر اور نور بڑھتا ہے. لیکن 17 میل کے مقام پر جن کے نام کے ساتھ سابقہ کے طور پہ مفتی لگتا ہے، انہوں نے ساری عباسی قوم کو، میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں کہ ہم رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد نور اور میلاد پاک کی مجلس میں بیٹھے ہیں، اور حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونچ نیچ اور شرق اور غرب اور عربی اور عجمی اور ذات اور پاک اور قوم اس سے بالا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گری ہوئی انسانیت کو اٹھان دی. آپ نے حضرت بلال حبشہ کے رہنے والے، فارس کے رہنے والے، سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر اقوام میں جو محبتیں بانٹی اور جو ہمارے لیے باعث تقلید اور باعث تقلید
اور جن کا راستہ ہمارے لیے باعث نور ہے، ان صحابہ علیہ رضوان کو ہمارے لیے امام کے طور پر اور ہمارے لیے ستارہ نور کے طور پر اور ہمارے لیے ستارہ افتخار کے طور پر اور رہنمائی کا بہترین روشن ستارہ اور مینارہ کے طور پر چھوڑا ہے۔ لیکن مفتی موصوف نے خاص طور پر عباسیوں کو ٹارگٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ عباسی کہلانے والے لوگ، ان کی تاریخ کیا ہے، اور انہوں نے سب کو ستم کرتے ہوئے میں آج اگلے جملوں میں انہیں عباسیوں کی طرف سے معافی بھی عرض کروں گا، لیکن قانون کے شکنجے کی بات اس لیے کرنی ضروری ہے کہ تاکہ کوئی فریدہ دہن دوبارہ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان مبارکہ اور بنو ہاشم کی طرف میری آنکھ سے نہ دیکھے اور اس کو یہ جرأت اور جسارت نہ ہو۔ یاد رکھیے گا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی پیدائش مبارکہ اور جن کے برث ڈے اور جن کے میلاد نور سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو نوازا۔ آپ نے سنا کعبۃ اللہ سجدہ کے لیے جھکا، آپ نے سنا کہ حسین ترین شخصیت ایک خاتون حاضر خدمت ہوں سیدہ پاک کے، تو آپ نے سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں جنتی حوروں کی ملکہ ہوں، میں جنتی حوروں کی ملکہ ہوں۔ جہاں پہ سیدہ حوا آئے، جہاں سیدہ مریم آئے، جہاں سیدہ آسیہ آئے، اور آپ علیہ السلام علیہ الرضوان سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد نور کے لیے اور خدمت کے لیے حاضر ہوں، جن کی آمد پر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام عبد المطلب امام ابو طالب علیہ السلام کے والد کرام اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضور سردار مکہ، وہ جب کعبۃ اللہ کو اپنے آشیانے اور اپنے گھر کی طرف جھکتا اور سجدہ ریز ہوتا ہوا دیکھیں تو اس طرف لب کے اور پتہ چلے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلوہ نور اور جلوہ عطا اور جلوہ سخا عطا فرما دیا ہے، اور ساری سخاوتوں اور سارے انوار اور سارے تجلیات کے ساتھ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے ہیں۔ تو رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس میلاد نور کے موقع پر جہاں ہمیں اپنے گھروں میں، جہاں ہمیں اپنی برادریوں میں، جہاں ہمیں اپنی دوستیوں میں، جہاں ہمیں اپنے تعلقات میں، جہاں ہمیں اپنی معاشرت میں اس حیث کو عام سمجھنے کے لیے اپنے دلوں کو وسعت دینی ہے، اپنے اذہان کو وسعت دینی ہے، اپنی سوچ اور فکر کو وسعت دینی ہے، اور دوسروں کو معاف کرنے اور اپنی معاشرت میں حیا اور خیر اور بکا اور نور اور برکت کو جاگزی کرنے کے لیے ایک وسعت علمی اور ایک وسعت کردار اور ایک وسعت انوار اور ایک وسعت صلاحیت اور ایک وسعت سلوک کو پیدا کرنا ہے، گلوں کو ختم کرنا ہے، پیار کو عام کرنا ہے۔ وہاں رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادہ اور بنو ہاشم اور عباسیوں کو حضرت دادا جی صاحب محمد گراب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کے بیٹے حضرت والا شان سردار اکبر آغازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عباسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کے ہمسائے ہونے کا آپ عباسیوں کو، آپ صدیوں کو، آپ راجگان کو، آپ عالی مرتبت خانوادوں کے ہر ایک چشم و چراغ کو ان کے ہمسایہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ وہاں جو 17 میل کے مفتی موصوف ہیں ان کو ان دلہ معافضہ سے ہم دادا جی صاحب علیہ رحمت کے پیروں میں بیٹھ کر معاف تو کرتے ہیں، لیکن البتہ جو تیاری سائبر کرائم اور ایف آئی اے کے لیے ہو چکی ہے وہ اس لیے ضروری ہے تاکہ ان کی زبان بندی ہو اور آئندہ ان کے شرور سے، ان کے فتن سے باقی اقوام اور باقی لوگ محفوظ رہ سکیں۔ رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک میں آنے والے اور بزرگوں اور دوستوں، حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے آپ نے فضائل، آپ نے شمائل، آپ نے برکات اور انوار کے بارے میں علماء سے سنا،
اور آج سحر کے وقت سے لے کر اور فجر کے وقت سے لے کر آپ میلاد نور کی تڑپ اور محبت اور نور اور برکت اپنی آنکھوں میں سجائے اور اپنے دلوں میں رچائے. آپ کشاں کشاں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبوں کو سمیٹ رہے ہیں. تو ایسے میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں کہ جہاں ہمیں اپنے رویوں کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک اور میلاد نور کے حوالے سے ان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. جہاں ہمیں اپنے بڑوں کے احترام کو اخلاقیات کے طور پہ اور جن مقام میں اخلاق کی تکمیل کے لیے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے, وہاں بڑوں کا اس طرح احترام اپنے اخلاقی رویوں میں جاگزین کرنے کے لیے, اور جس طرح آقا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور اپنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق اور جائیدادوں میں ان کا تصرف اور ان کے لیے جو حقوق کا تعین رب تعالیٰ کے قرآن نے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین نے اور آپ کے عمل نور نے اور آپ کے عمل پاک نے عطا فرمایا. اور جس طرح آقا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نور سے ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت اور قرآن عظیم کی تعلیمات کے مطابق اللہ اصل علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کی ساری تفاصیل کے مطابق جہاں ہمیں اہل بیت اطہار کے ساتھ مودت کے رشتے اور صحابہ علیہم الرضوان کے ساتھ ہمیں عقیدت کے رشتے, بلکہ میں تو عبداللہ بھائی یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں مجھے نظر پڑی کہ وہاں بھی حضرات میلاد شریف اور جمعہ شریف کے لیے تشریف فرما ہے. مجھے جو وقت دیا گیا ہے میں اس سے پہلے انشاءاللہ الرحمن بات کو سمیٹنے جا رہا ہوں کہ آقا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام کے ساتھ آپس کے رویوں کو اس طرح جو اخلاق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح ڈھالنے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا, اور ہمیں شیطان کی کمر توڑنے کے لیے آگے بڑھنا ہوگا. کہ وہی شیطان ہے کہ جو حضرت عبداللہ کے راستے میں آتا تھا اور ایک عورت کے روپ میں آیا تھا اور آ کر کہا تھا کہ میں اپنا آپ پیش کرتی ہوں, لیکن جب اس نے منہ موڑا, یہ ایک تفصیلی واقعہ ہے, تو اس وقت تک نور پاک سیدہ آمنہ پاک سلام اللہ علیہا کے وجود انور میں اور وجود پاک میں منتقل ہو چکا تھا. یہ واقعہ آپ کے سامنے اور آپ کے پیش نظر ہے, لیکن یاد رکھیے گا کہ آج میں نے ابتدائی کلام میں عرض کیا اور میں نے آیت بینہ پڑھنے کی کوشش کی اور شرف حاصل کیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, آپ کو نہیں بھیجا گیا مگر عالمین کے لیے رحمت, اور پھر رحمت کے لیے وہ انوار جو قرب زمانی اور قرب مکانی اور جو تصرفات اور جو علم اور اس علم کی بنیاد پر پوری کائنات کے لیے جہاں رب العالمین ہے وہاں کے لیے حضور کا رحمت للعالمین. اور رحمت للعالمین ہونا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کے اوپر ایک الہ نشست کی, اور پروفیسر صاحب انشاءاللہ آپ کو اس کے اوپر راحم اور مرحوم کا تعلق, اور راحم جب وہ سارا جہاں اور کل جہان کی ساری جو معلومات آج سائنس کی معلومات میں آ چکی ہے, آج تاریخ جسے جان چکی ہے, جب کل جسے قیامت تک جانے گی اور پھر بھی علم الہی میں رہے گا, ہر ایک بات سے آپ آشنا نہیں ہوں گے, آپ کے سائنسدان آشنا نہیں ہوں گے. یہ فزکس میں ایم فل کر رہے ہیں ہمارے عبداللہ بھائی چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں, یہ نہیں جان سکیں گے, دیگر سائنسدان نہیں جان سکیں گے, ڈاکٹریٹ کرنے والے نہیں جان سکیں گے ان سارے کائنات کے ذروں. آپ کی توجہ کے لیے اور آپ کی نظر کرنے کے لیے میں گزارش کروں کہ ان کائنات کے تمام ذروں اور ان کی ساری معلومات تک رب العالمین ہے. اور حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ بھی ایک مرتبہ کہہ دیجئے حضور کریم آقا آگے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے سبحان اللہ تو کہلانی نہیں ہے, لیکن درود شریف اگر پڑھ لیتے ہیں آقا کرم, مجھے سنائی نہیں دیا کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا ہے, کہیے کہ مجھے شکل سماعت ہے, لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نور سے شکل سماعت اور آنکھوں کی روشنی اور قوت اور توانائی اور جسم کی توانائی اور دنیا اور مافیا کی توانائی ہم مانتے ہیں رب العلا سے کہ یہ کیا فرمایا آپ نے, رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دوست نہیں کہہ رہے، یہ دوست نہیں کہہ رہے، میں بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں. حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کہیے، جب لکھیے سواد نہ لکھیے، سلم نہ کہیے، صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہیے، کہا کیجئے اور لکھا کیجئے. 1 منٹ بیٹا، بات ختم ہونے کی ہے، توجہ بدل جائے گی. اور میں معافی چاہوں گا دور کا مسافر ہونے کے ناطے اور مہمان ہونے کے ناطے، اگر بعد میں بھی ہو جائے گا تو کوئی بات نہیں، اللہ خیر کرے گا. ہمیں عباسیوں کو تو ضرورت ہی نہیں ہے نا، آپ میں تو پابندی ہے، آپ تو ذاتی طور پہ تو استعمال ہی نہیں کر سکتے، یہ تو محل کچیل ہے. اور اگر مسجد کے لیے یا مدرسہ کے لیے مخصوص کر رہے ہیں تو وہ الگ مسائل ہیں، وہ علماء تشریف فرما ہے، اپنے وقت پر ان سے پوچھئے گا، وہ بتائیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آقا کرم ہمیں جب لکھنا ہے تب کہنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا ہے، جب لکھنا ہے جب کہنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا ہے. آپ علیہ السلام کی تشریف آ گئی اور ایک ایسے ماحول میں 1445 ہجری ہے نا، تو اس میں جی 1445 ہجری، تو میراج شریف تو سن ہجری شروع ہونے سے پہلے کا ہے نا، 521 عیسوی ہے نا، دن تو پیر کا ہے نا، اور تاریخ تو 12 ربیع الاول کی ہے نا، اور یہی وہ سورج ہے جو طلوع ہوا تو دنیا بھر کے لیے امام کل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجود نور کی خوشخبری کے ساتھ طلوع ہوا. اور یہی وہ چاند ہے جو گزری رات جب غروب ہوا تو غروب سے پہلے وہ کائنات میں اللہ کا محبوب، ہم سب اللہ کے بندے، جو مانے وہ بھی اللہ کی مخلوق، جو نہ مانے وہ بھی اللہ کی مخلوق، حجر بھی، شجر بھی، جن بھی، انس بھی، جن کا نام لے جن کا نام نہ لے، پتھر بھی، پانی بھی، چیونٹی بھی، ذرہ بھی، آسمان بھی، زمین بھی، تارا بھی، چاند بھی، سورج بھی، ہر ایک مخلوق جو اس نے بنائی وہ ساری کی ساری رب العالمین کی بنائی ہوئی، اور سب کے لیے رحمت للعالمین. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے. تو مسائل کا حل ہے، آج قوم مسائل میں پھنسی ہوئی ہے. مجھے اجازت دیجیے گا حضرات گرامی، اسٹیج پر تشریف فرما معززین، علماء، مشائخ اور قوم کے قائدین، اور میرے سامنے تشریف فرما اہل دانش، مجھے اجازت دیجیے کہ میں یہ کہوں کہ ہمیں مستعار لینا ہے. اگر ہمیں آئینہ دل سراج المنیر کی طرف کرنا ہے، یہ حضور کی صفت ہے، سراج المنیر، چمکا دینے والا آفتاب، تو چمکا دینے والے آفتاب کی طرف اگر ہمیں اپنا دل اور دل کا آئینہ کرنا ہے اور وہاں سے نور حاصل کرنا ہے، تو کیا صرف یہ ہم محکوموں کے لیے ہے یا حکموں کے لیے بھی ہے؟ ہم مسائل میں ہیں، ہم مسائل میں ہیں، ہم مشکلات میں ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظام دیا، اور نظام کے ساتھ آپ رحمت بن کر تشریف فرما ہوئے. آج میلاد النور کا جو پیغام مجھے سوا دو کہا گیا تھا، امید ہے کہ میں آخری لفظ کہوں گا تو ابھی 2:11 میرے سامنے والی گھڑی میں نہیں ہوئے ہوں گے، تو میں آپ سے اجازت لے لوں گا کہ جناب والا آج کے مسائل اور مسائل کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیں یہ کہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ اس میں یہ مسئلہ ہو گیا اس لیے آپ بھوکے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. آپ ہمیں یہ مت کہیے کہ لوکل مارکیٹ میں یہ مسئلہ ہو گیا تو آپ پریشان رہنے کے لیے تیار ہو جائیے. ہم میں سے جو تاجر ہے، ہم میں سے جہاں سامعین میں سے اور دور و نزدیک سننے والوں لائیو براڈ کاسٹ کے ذریعہ ان میں سے جو تاجر ہے، اسے اپنے رویے کو اس انداز میں لے کے آنا ہے کہ وہ میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہے اور حضور کو مانتا ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا حصہ پڑ گیا، اور اگلے میلاد شریف تک ایک برکتوں کا ہجوم اور برکتوں کا ایک انبوہ اور ایک ڈھیر، اور کہیے کہ جتنے پہاڑ تھے اس سے زیادہ بڑے بھاری برکتیں وہ ہماری معاشرت میں داخل ہو جائیں. اور اگر آپ گاڑی چلاتے ہیں تو تب بھی، اور اگر ہم پیٹرول اور گیس اور فیول استعمال
استعمال کرتے ہیں تو تب بھی ہم دوسروں کے ساتھ کرم کا رویہ صرف اس نیت سے، آج اگر ہم نیت کر لیں اور بس نیت کی اور 11 منٹ تو ہو گئے تو ہم چل دیے، اگر ہم بھی نیت کر لیں کہ ہم نے حصہ ڈالنا ہے میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر، تو انشاءاللہ کافی مسئلے مہنگائی کے، بچوں کی تعلیم کے، اسکول کالج نہیں جا پا رہے، فی نہیں ہے، مریض ہاسپٹل نہیں جا پا رہے، کرایہ نہیں ہے، تجہیز و تدفین میں نہیں ہم جا پا رہے، صادرہ نہیں ہے، تو یہ سارے مسئلے اور پریشانیاں کم ضرور ہو جائیں گی۔ اور اگلے میلاد پر پورا جائزہ لیجیے گا، ایک چارٹر بنائیے گا، ایک چارٹ بنا لیجیے گا، ایک جس طرح آپ حاضری کے لیے بچوں کو کہتے ہیں اس طرح ایک حاضری کا انداز ایک رجسٹر پر لکھ لیجیے گا۔ دیکھیے گا کہ ہمارا یہ رویہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین مان کر غبارے پھٹتے رہتے ہیں اور ان کی ہوائیں نکلتی رہتی ہیں، وہی 17 میل والی بات جو میں نے ابتدائی کلام میں آپ کو بتائی، یہ ہوائیں نکلتی رہیں گی اور آپ کی ہوائیں چھاتی رہیں گی۔ یہ جو سالار عباسیہ دورے سلطنت عباسیہ میں یہاں طراب علی رحمت تشریف فرما ہوئے اور پھر ان کے بعد اس پورے خطے میں ان کی برکات روحانی بھی، ان کی برکات ان کی اولاد کی شکل میں بھی وہ موجود ہوئی، اس میں اضافہ ہونا ہے۔ ہم نے یہ عقیدہ اور عقیدت رکھ کے بات کو اختتام دینا ہے کہ انشاءاللہ عقیدتیں ہماری چوکھٹوں کے اندر آئیں گی، انوار ہمارے دروازوں پہ دستک دیں گے اور خوبصورتیاں، حسن، معاشرت کا حسن، جینے کا حسن اور جینے کی ترتیب کی ساری برکتیں وہ ہمارے گھروں کے اندر داخل ہوں گی، ہماری عورتیں، ہمارے بچے، ہمارے بڑے۔ لیکن اس کا کچھ حصہ اگر کسی کو برا نہ لگے، اور میرے میزبان محترم کو بالخصوص میں ان سے اجازت چاہوں، اس کا کچھ حصہ تھانے دار صاحب بھی اپنا لیں، اے سی صاحب بھی اپنا لیں، ڈی سی صاحب بھی اپنا لیں، ہوم ڈپارٹمنٹ بھی اپنا لیں، فیڈرل گورنمنٹ بھی اپنا لیں، اور جس کا چہرہ سامنے ہے حکومت وقف کے طور پہ وہ بھی اپنا لیں۔ تو سپہ سالار پاکستان، ہم سپہ سالار سلطنت عباسیہ کی اولاد ان کے دربار شریف کے قرب میں بیٹھ کر آپ کو آج کی دعوت فکر دے رہے ہیں کہ رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین آپ کو قوم، ملک اور بلاد اسلامیہ میں نامور کرنے کے لیے، سرفراز کرنے کے لیے، عزت دار کرنے کے لیے اور آپ کی پگڑی کو اونچا کرنے کے لیے دعوت فکر دے رہی ہے کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے وما علینا